بعد دے اندر یہ گل محفوظ ہے کہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ درمیانہ راہ ہے. ہر عقیدے دے اندر دو جانباں اور دو طرفاں نے. ایک طرف افراط ہے، ایک طرف تفریط ہے. ایک طرف حد تو اتاں ٹپانا ہے، ایک طرف حد تو نیچے گرانا ہے. لیکن بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت ایک ایسا عجیب مذہب حق ہے جڑا ہمیشہ میانہ روی تے رہندا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان عالی شان دے مطابق خیر الامور اوساطها فرمایا ہمیشہ سب چیزاں وچ بہتر شے وہی ہوندی ہے جڑی درمیانی ہو. تو کیونکہ افضلیت ہمیشہ میانہ روی نو حاصل ہے تو اہل سنت و جماعت دے جملہ عقائد ہمیشہ میانہ رو رہنے اور درمیانی راہ دے رہنے. طریق مستقیم ہے، طریق متوسط ہے، اس نو راہ اعتدال آکھ دین. اس نو دوویں پاسوں غلو تو بچا کے خصوصاً اہل بیت کرام دے متعلق جیڑی اج دی ایک گندی فضا اٹھی کھڑی ہے اور پھر خدا دا حق بھی ماریا جا رہا ہے، انبیاء علیہ السلام دا حق ماریا جا رہا ہے، صحابہ کرام دا حق ماریا جا رہا ہے. اہل بیت دی فضیلت دی آڑ دے اندر اس دی سرکوبی کردیاں، اس دا رد کردیاں، اس تو اس مبارک عقیدے نو بچاندیاں، اہل بیت کرام دے مقام دا صحیح تحفظ کردیاں ناچیز نے اس موضوع دا انتخاب کیا. یہ موضوع سب تو پہلا کمالیہ ضلع فیصل آباد، ضلع ٹوبہ، کمالیہ ضلع ٹوبہ دے اندر پیش کیتا سی 10 محرم الحرام شریف نو. پنڈ دیہات دا علاقہ سی، یہ مرکزی جگہ ہے. ایتھے افادہ عام واسطے پیش کرنا ضروری سمجھدا سا، لہذا میرا اج دا موضوع فضائل اہل بیت میں سبائی غلو کا فتنہ اور راہ اعتدال. ہن موضوع دے عنوان نو تھوڑا جا کھولن واسطے عرض کرنا. اہل بیت دے فضیلتاں شانہ بیان کر دیا. جڑا سبائی غلو دا فتنہ ہے وہ کی سبائی، سبا لفظ سین نال. عبداللہ بن سبا تاریخ دا ایک قطعی، یقینی، اتفاقی خبیث شخص ہویا ہے جڑا کہ نسلاً یہودی سی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر منافقانہ اسلام قبول کیتا سی انہیں، اور مسلمانوں دے عقائد نو خصوصاً مسلمانوں دے نظام خلافت نو بگاڑن واسطے اس اے پردہ اور اے رنگ اختیار کیتا. اسلام دا پردہ، اسلام والا رنگ ظاہری اس اختیار کیتا. عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام نو حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت قبول کیتا. اسلام دے نظام خلافت نو تباہ و برباد کرن دی خاطر اپنیاں منحوس شیطانی سازشاں اور چالاں دے نال انہاں کتیاں نو پتہ سی اس گل دا کہ اسلام نو
طاقت دے زور نال ختم کرن تو اسی رہے، کیونکہ اسلام دی جیڑی عسکری اور لشکری طاقت سی وہ انی ایک مضبوط سی کہ دنیا کفر حضرت عمر دے دور دے اندر اینی خوف زدہ ہو گئی کہ اندروں اندروں ہر حاکم علاقے دا وہ یقین رکھدا سی کہ مسلمانوں دا مقابلہ تلوار نال ممکن نہیں، لہذا وہ یہودی مکار نے تلوار دی بجائے چال نال شروع کیتا کہ انہاں دے اندر آپس دے اندر اختلافات ایسے پاؤ کہ جس دی وجہ نال انہاں دی ایک اجتماعی طاقت اور قوت جنہوں نظام خلافت کہندے نے یہ ختم ہوئے، تو پھر اس دے نتیجے دے اندر یہ ہر طرح دے شر فتنے فساد مبتلا ہو کے تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ پھر کسی نہ لڑن جوگے نہیں رہن گے، لہذا پھر جی میں مرضی پہ پھنڈاں گے اے کمینے ارادے لے کے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نعوذ باللہ من ذالک کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری قبول کیتا، وہ ایک منحور شخص اگرچہ بعض انتہائی اودی نسل دے کمینے لوگ اپنے آپ تے پردہ پاؤن واسطے اپنے آپ نو بچاؤن واسطے اس دا انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے آ کے بحمد اللہ تعالی وہ خبیث وجود خود انہاں منکرین نے بھی اپنی کتاباں تسلیم کیتا ہے، انہاں دی کتب دے اندر بھی وہ موجود ہے اور ساڈیاں کتاباں موجود ہے، سنداں بالکل صحیح دے نال ثابت نے۔ انہوں سیف بن عمر سیف ایک مورخ ہویا ہے، اس دی خالی کارستانی یا اس دا ہی ایک بہتان یا اختراع قرار دینا ایک کسی خبیث نسل دا کام ہے، یہ مسلمان بندے دا کام نہیں اور حقیقت پسند دا کام نہیں۔ اے عبداللہ بن سبا دے بارے میں چیلنج نال کہنا ہے جی، ایران تو لے کے تے لگے جاؤ اسلام تک، یہ سب تحقیق اس بات تے متفق ہے کہ یہ شخص ہے سی اور اینو مولا علی سرکار لعنتاں پائیاں انہیں جس وقت پاک علی دے دور دے اندر اپنا غلط عقیدہ جیڑا کہ ایک عقیدہ انہیں پیدا کیتا سی کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلیفے سن، تو علی خلیفے نے رسول اکرم دے ایک عقیدہ انہیں پیش کیتا سی اپنی پچھلی تہذیب اور دین دا مسلمانہ دے اندر ایک فتنے دی شکل انہیں پیدا کیتا، لہذا انہیں آکھیا یوشع بن نون خلیفہ بلا فصل موسیٰ دا، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علی پاک خلیفہ بلا فصل، ایک یہ فتنہ پیدا کیتا۔ دوسرا اس ظالم نے 4 خلیفیاں دے اتے فضیلت دا کیتا، اپنا 3 خلیفیاں دے اتے فضیلت دا کیتا، یہ پیدا کر دیتا۔ تیسرا مولا علی سرکار دے بارے خدا ہون دا عقیدہ کہ علی خدا ہے، یہ پیدا کر دیتا۔ او ہے سی کالے رنگ دا، او دی ماں کالی سی، انہوں تاریخ دیاں کتاباں میں الحمیت الاسود کیا جاندہ ہے، کدی الموت الاحمر کیا جاندہ ہے، سرخ موت کدی کیا جاندہ ہے الحمیت، حمید کہندے نے کالے رنگ والے نوں، الحمیت الاسود تاکید دے طور تے کالے رنگ والا۔ مولا علی نے فرمایا سن کے کہ مینوں فضیلت دیندا ہے تو مختلف بکواسات کرتا ہے میرے متعلق، تو فرمایا اوے لوگو اے کون ہے کالا، یہ تے اللہ رسول دی لعنت ہوے، جس شہر چ رہے گا اس شہر چ میں رہنا گوارا نہیں کرتا۔
آخر آپ نے کوفے تو اس نو مدائن نال کڈ دتا تے رہنا اس دا اتنے کوفے چ آپ نے پسند نہ کیتا. ہاں جی اس خبیث نے بڑے بڑے عجیب گروہ تیار کیتے. میں بالکل تحقیق نال جڑی گل عرض کر رہا اے ہن اس تے غور فرمانا. حضرت عثمان غنی دا قاتل اے شخص سے تاریخ دے حقائق اے دستے ہیں. انشاءاللہ میری کتاب آئے گی اس کے اندر آپ تمام دلائل نال ملے گا. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی دا قاتل انہاں دے خلاف فتنے اٹھاؤن والا سارا کم کرن والا اے اور اے دی او برادری ایسی جڑے دے خاص معاملے کار اور کچھ او لوگ بھی جڑے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلافت دے موقع تے رسول اکرم دے انتقال شریف تو بعد انہاں سر چکے اور اسلام تو ہٹے تے حضرت دی تلوار نے انہاں نو دبا دیتا. انہاں خنزیراں نے جدو اس خنزیر دی آواز سنی نا تے پھر جنسل مائل ہو جاندی وہ فوراً یہ دن رلے. انہاں دو ٹولیاں نے رل کے تے حضرت عثمان غنی دی خلافت نو مکایا اور یہ سانیہ مسلماناں دا اور پہلا فتنہ جنوں رسول نے فرمایا سی کہ اس دا دروازہ کھولن والا اے کنجر ہے جس نو عبداللہ بن سبا کہندے نے. اس دی پھر اگے نسل روحانی جڑی ہے وہ تے چلنی ہے وہ چلتی رہنی ہے پتہ نہیں کتوں تک رہنی. تو انہاں لوکاں نے او دے وانگوں او دی وراثت سنبھالدیاں او دے وانگوں اہل بیت کرام دے متعلق غالیانہ اوہی اس طرح دے عقائد نظریات دن بدن پھیلائیں جس دے نال اہل بیت نو کدی خدا برابر چ بنایا گیا ہے, کدی خدا تو اوتا بنایا گیا ہے, کدی رسولاں برابر بنایا گیا ہے, کدی رسولاں تو اوتے بنایا گیا ہے, کدی صحابہ نال رلایا گیا, کدی صحابہ تو اوتے کرایا گیا, کدی کچھ. یہ جتنے نظریات پیدا ہوئے نے سب عبداللہ بن سبا یہودی دی پیداوار نے اور مسلمانوں اسے غلو اور یہ حد شکنی دا لانتی نظریہ جڑا ہے اور نظریات عقائد جڑے ہیں اس نو غلط ثابت کرنے واسطے ہیں جی ناچیر نے موضوع پیش کیتا ہے. یہ ہوئے فتنہ ہے اور اینو انشاءاللہ توڑ پھوڑ کے ایک پاسے سٹ کے تین سچا سچا راہ اہل سنت دا صحابہ دا اور اہل بیت دا تواڈے سامنے رکھ دینا ہے. صلوات اللہ وسلامہ علی نبینا وعلیہم. توجہ ہے مسلمانوں, یہو جا موضوع تساں نہیں سنیا ہونا. یہ بزرگاں دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈا ہی خاصہ سی, انشاءاللہ پیش ہونا تانوں. ادھر ویکھو میں ایک پاسے ہاں یہ نال عرض کردا چلا کہ او غلط نظریات سبائی او دی روحانی نسل تے رہے, لیکن جویں کہندے نے گورے نو کالے نال بنو رنگ نہ وٹاوے تے عادتاں وٹا چھڑدا ہے. وہ عادتاں کچھ ادھر بھی منتقل ہوئیاں جس دے نتائج یہ نکلے کہ وہی زبان ادھر بھی گمراہ کن جڑی ہے وہ استعمال ہوندی نظر آندی. ٹھیک ہے, لہذا تساں سن دیو فضائل اہل بیت ادھروں یک طرفہ چلتے ہیں ان جو یک طرفہ ان چلتے ہیں کہ اسی طرح دے فضائل جیڑے کے بیان ہوتے ہیں صحابہ یعنی اہل بیت واسطے اسی طرح دے صحابہ واسطے بھی حدیثاں وچ ثابت نے, قرآن وچ بھی ثابت نے, لیکن انہاں نو پاسے رکھ کے
مخصوص شیطانی اغراض و مقاصد کی خاطر یک طرفہ چلیا جاندہ ہے، جس دے نتائج میٹھے 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 زہر دی شکل چنج نکل دے اج پہنچ گئے نے اتھوں تک کہ جڑے کل دے تواڈے بریلویاں دے مناظر شمار ہوندے سن، ہاں جی، انہاں لوکاں دے مقابلے وچ جڑے کہ دشمناں نے صحابہ نے اور دشمناں نے اہل بیت نے، اج اوہی انہاں دے نال کٹھے ایک ہو گئے نے، سمجھ آئے گئی نہیں، ایک ہو گئے نے، اور ہم نوالا ہم پیالہ، ہاں جی، اور پتہ نہیں اندروں بڑھ گئے نے سالہ، کی کچھ انہاں دا ہو گیا ہے۔ قسمیہ تانوں پہ کہنا کہ یہ سب کچھ تساں اس وقت منظر عام تے ویکھ رہے ہو، یہ ساڈا موضوع یہو جہ سارے فتنیاں دا قلع کما کرنا والا ہے۔ اساں یک طرفہ نہیں چلنا۔ ساڈے محمد کریم نے فضائل دے اندر ایک راہ نہیں بنایا، کہ راہ دو نے، ٹریفک آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، انشاءاللہ اسی دوویں طرفہ ٹریفک دساں گے۔ آ گئی جی سمجھ کوئی نہ؟ ادھر ویکھو ہن میں شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سب تو پہلا فضائل تو شروع کراں گا، انہاں دے مقابل صحابہ دے فضائل دکھاواں گا، پھر سیدہ خاتون جنت دے اسی طریقے دے مطابق، پھر حسنین کریمین دے اسی طریقے دے مطابق۔ سب تو پہلا شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی ایک فضیلت عام مشہور ہے کہ جیڑی کہ فی ذات ہی حقیقت ہے، شاہ علی پاک دی وہ فضیلت حق ہے، آپ دا شیر خدا ہونا، کی ہونا؟ حیدر کرار ہونا۔ لیکن اس تنبیہ دے نال عرض کرنا چاہنا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا حیدر کرار اور شیر خدا ہونا برحق ہے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث نہیں آیا۔ ہاں یعنی صراحتاً رسول نے فرمایا ہوئے یہ اسد اللہ ہے، یہ اللہ دا شیر ہے، یہ کسی روایت نہیں، لیکن آپ دے عمل شریف دا نتیجہ ضرور ہے۔ آپ دیاں جرت بہادریاں میدان جنگاں دے اندر، تو اس دی بنا دے اتے مسلماناں وچ یہ لقب ظاہر ہونا، واضح ہونا، عام ہونا، اور حتیٰ کہ خطبیاں وچ داخل ہونا، اس کوئی شک نہیں، لیکن روایتاً دا ثبوت کوئی نہیں۔ میری گل یاد رکھنا، یہ بڑی وڈی گل جی۔ جیڑا لقب اللہ دے شیر دا یعنی اسد اللہ، جیڑا خود رسول دی زبان مبارک یا رسول دے سامنے پیش ہویا ہے نا، وہ جنہ پاکاں واسطے ہے، وہ صحابہ نے اور اہل بیت بھی ہیں، کچھ اہل بیت نے کچھ صحابہ نے، وہ میں جناب دے سامنے سند نال اور حدیث دیاں کتاباں نال رکھنا۔ علی پاک نو شیر خدا نہ منے تے بڑا حرامی ہے، لیکن دوسریاں دے شیر خدا ہون نو روایتاں چھپا دینا تے ذکر تک بھی نہ لیاؤن دینا، یہ بڑے وڈے خبیث دا کام ہے۔ ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ یادج صاحب کہہ رہے سن بھئی یزید دی نسل فرانی، توبہ توبہ یزید دی بدنامی نہ کریا کرو۔ یہو جے بزرگاں جڑے اج دے ساڈے مخالف نے نا، انہاں واسطے یزیدی لقب بہت چھوٹا ہے، یزید ناراض ہوندا ہے۔
ہاں جی انہاں واسطے یا سبائی نسل آکھی کرو تے یا انہاں واسطے یہودی نسل آکھیا کرو. یہ بزرگ جڑے جویں دے اے ہیں انہاں دے ابا جی صرف وہی بن سکتے. ہاں جی پتر شان وچ پیو نالوں وڈا ہوے نا تے پھر وہ ابا مطابق لبنا چاہیے. یہو جی جنوں لعنتی شان آکھدے. میں یزید دی ٹٹی تو پیڑا آکھ چکیا تسی یزید یزید آکھی جاندے جی. خدا دا خوف کرو. تانوں اصل انہاں دی پلیتی دا اندازہ نہیں جی. اگر انہاں دی پلیتی دا اندازہ ہوئے تے تسی کدی بھول کے بھی یزید نال نہ لڑاؤ. میں قسم ذات دی کر کے کہنا انہاں دی پلیتی یا حضرت صاحب وڈے جاندے نے یا چھوٹے حضرت صاحب جاندے نے. فرماندے نے انہاں لوکاں واسطے فرمایا ساڈے کول بھڑا لقب ہی کوئی نہیں. بڑے لفظ لبنے اور لفظ پورے نہیں آوندے. ہاں جی سمجھ نہیں لگی نہیں. وہ حضرت صاحب قبلہ دی نظم ماسٹر قوم کیتے کیا تیار کی تھی؟ نہر تیار کی تھی. اتوں ہی نظم وانج دل ٹھر دے. اے القاب ہیں جڑے انہاں مبارک جسیاں دے برابر دے نے. گل نہیں سمجھ لگی. ہاں توجہ ہے. اچھی بولو نا سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ اکبر. روایتاً حدیثاں جنہاں واسطے اسد اللہ اللہ دا شیر ثابت ہے ذکر آیا ہے وہ ایک سیدنا امیر حمزہ نے. یہ اہل بیت نے یہ پاک علی دے چاچے نے. ایویں نا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حضور نے حضور دے سامنے انہاں نے حضور دے سامنے انہاں نے آپ نو اسد اللہ ورسول ہی فرمایا کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول توجہ ہے. بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ. اور دوسرا خود رسول اکرم دی زبان نے جنہاں نو فرمایا اسد اللہ وہ ہیں آپ دے پچھ خاندان دے وڈیریاں قیس. دو میں دے روایتاں سنو. اللہ اکبر و کبیرہ. پہلی بار سن رہے ہو گے قربان جاواں مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین حیثمی رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب طبرانی دے حوالے نال عن عمیر بن اسحاق قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انا اسد الله واسد رسوله. حضرت حمزہ بن عبد المطلب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جنگ لڑ رہے سن. جنگ لڑدیاں فرماندے نے انا اسد اللہ و اسد رسولہ میں اللہ دا تے او دے رسول دا شیر ہاں. اللہ انا اسد اللہ و اسد رسولہ میں اللہ دا شیر ہاں اور اللہ دے رسول دا شیر ہاں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے برقرار رکھیا
میں اللہ دا شیر ہاں، اللہ دے رسول دا شیر ہاں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی طاقت، اپنی دلیری انہاں لفظاں دے اندر پاک نبی سرور دے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں۔ میدان جنگ دے اندر معلوم ہویا جویں حیدر کرار مولا علی شیر خدا نے، ایویں پاک محمد دا شیر حضور دا چاچا پاک بھی ہے۔ وہ بھی اللہ دے شیر نے تے اے بھی۔ ہن ایک شیر خدا دی گل کرنا تے دوجیاں دا تذکرہ کدی بھولتے نہ لیاونا، اے کسے کتے منافق دا کام ہے۔ بولو دے صحیح مرو۔ پھر انج آخنا اے شیر خدا ہے کسے میدان چ ہریا نہیں۔ ابو بکر ہر گئے، عثمان علی ابو بکر ہر گئے، عمر ہر گئے، فلاں ہر گئے، فلاں ہر گئے۔ یہ نتیجے کڈن والا کوئی سبائی دا پتر ہو سکتا ہے، اسے یہودی دی نسل دا ہو سکتا ہے۔ مسلمان حق دا، محمد کریم سرکار دے دین حق دا پیروکار یہ آکھے گا ایک شیر خدا علی نہیں، میرے محمد کریم سرکار دے میدان دے سینکڑا شیر سن، ہر ایک اپنے اپنے میدان دا شیر سی۔ ایسیاں تعریفاں کرنیاں کسے دیاں دوجے دیاں توہین ہون، دوجے دی بے عزتی ہوے، ایک دی عزت ہوے، اے حرام ہے۔ نہ نبیاں دی تعریف انج دی کر سکدے ہو، بلکہ سید الانبیاء دی تعریف انج کرنی، دوجے نبیاں دی بے عزتی دے توہین نکلے حرام ہے۔ اس واسطے پاک نبی نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متہ، لا تفضلونی علی یونس بن متہ، فرمایا یونس علیہ السلام دے اوتے میں محمد نو فضیلت نہ دیا جے۔ کی مطلب اگر انہاں میری فضیلت بیان کرو انہاں دی توہین ہوے، میں محمد نو گوارا نہیں۔ لہذا مسلماناں نبی دس گیا ہے اگر نبی دے کسے اہل بیت یا صحابی دی شان بیان کرنی ہے تے ایسے دائرے دے اندر رہنا ہے دوجے دی بے عزتی تے توہین نہ ہونے پاوے۔ اے یہودیاں دا کم سی، حضرت موسیٰ نو مندے سن تے حضرت عیسیٰ نو گالاں کڈدے سن۔ اے مسلماناں دا کم ہے، ہر نبی دی تعریف ضرور کردے نے لیکن ہر نبی دی تعریف انج کردے نے ہر نبی دی عزت اپو اپنے مقام دے اوتے محفوظ رہندی۔ سمجھ آئی کہ نہیں میاں؟ بول دے نہیں؟ ہاں میں امام اعظم ابو حنیفہ دی تعریف شروع کراں گستاخیاں نال کردا رواں، عزت گھٹاندیاں رواں، ہاں جی باقی اماماں دی تے کوئی دوستی نہیں امام اعظم نال۔ ہاں جی ایسی ساڈے علماء نے فرمایا جڑا قرآن وچ آیا ہے ولا نفرق بینہم، اساں نبیاں دے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی مطلب یہ ہوئی ہے کہ انج دی اساں شانہ بیان نہیں کرتے تے نہ انج ماننے آ کہ دوجیاں دی بے عزتی کری جائیے، ایک دی عزت کریے، دوجیاں دی ایک دی تعظیم کریے، دوسریاں دی توہین کریے۔ اینو کوئی اللہ رسول نے سانو نہ دی اجازت دیتی ہے اور نہ اینو ادب آکھیا جاندا ہے، نہ تعظیم احترام آکھیا جاندا ہے۔ ادب تعظیم یہ ہے کہ ایک نو منو اس طرح کہ ہر ایک دا عزت مقام آپو اپنا برقرار رہے۔ اللہ یہ سراسر یہودیاں دا لعنتی طریقہ ہے کہ ایک نبی نو مننا تے باقی نو گالاں کڈی جانی۔ وہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ اور مسلمانوں ایک حضرت امیر حمزہ والی روایت سن لئی تسی، اس لیے ہور بھی سنداں ہیں۔
دوسری روایت رحم اللہ قیسن قیلا یا رسول اللہ ترحم علی قیس، حضور نے فرمایا اللہ قیس تے رحمت فرماوے. قیلا یا رسول اللہ، عرض کی دی یا رسول اللہ جناب قیس تے رحم فرما رہے ہو، دعاواں دے رہے ہو. آپ نے فرمایا نعم انہو کان علی دین ابینا اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ. فرمایا ہاں میں اس واسطے دے رہا ہاں وہ ساڈے ابے اسماعیل ساڈے باپ اسماعیل علیہ السلام دے دین دے اوتے سن. یا قیس حی یمنا یا یمن حی قیسا. اگے فرمایا ان قیسن فرسان اللہ فی الارض، قیس بعد قبیلہ اللہ دے زمین دے اندر شیر نے، اللہ دے شاہ سوار نے. والذی نفسی بیدہ لیاتین علی الناس زمان لیس لہذا الدین ناصر غیر قیس. فرمایا ایک ایسا دور آئے گا اس دین دا مددگار قیس قبیلے تو سوا نہیں رہے گا. بے شک اللہ عز و جل دے آسمانی شاہ سوار قیس والے نے ان مسومین و فرسان من اہل الارض معلمین، آسمانی اللہ دے شاہ سوار بھی ہیں زمینی بھی ہیں. اللہ دے زمین دے اندر شاہ سوار قیس نے. قیس بیلۃ تفلقت عنا اہل البیت. فرمایا قیس اے او مبارک گھرانا ہے جڑا اساں اے او انڈا ہے مبارک جڑا پھٹیا ہے تے اسی اہل بیت نکلے ہاں. ان قیس ضراء اللہ فی الارض، بے شک قیس اللہ دا زمین دے اندر شیر یعنی اسد اللہ. معلوم ہویا پاک نبی دی زبان مبارک نے قیس قبیلے دے سردار وڈیرے پھر انہاں نو اگے بعد والےاں نو حضور نے شیر فرمایا ہے. زبان رسالت نے انہاں نو بھی شیر فرمایا. شیر ہون دی فضیلت دوجیاں واسطے حدیثاں تو ثابت ہو گئی. ہن میں پاک اہل بیت بھی پھر بھی ہیں. ہن میں صرف اور صرف اس پاک ہستی دا ذکر کرنا جڑے صرف صحابی نے تے پاک علی جے شیر نے تے انہاں دے مقابلے دے پاک علی شیر نے تے حضرت قیس شیر نے، امیر حمزہ شیر نے تے دوجیاں نو دوجے او مبارک صحابی نے جنہاں نو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ دا لقب دتا ہے، اللہ دی تلوار فرمایا ہے. بے شک کی فرمایا اسد اللہ، اللہ دا شیر جنہاں نو فرمایا سن چکے ہو تے جنہاں واسطے مشہور ہے او بھی سن چکے ہو. توجہ ہے. اور مولا علی دا اور رجز جڑا میدان جنگ وچ آپ نے پڑھیا سمتنی امی حیدرہ، اگر رسول پاک نے سنیا ہوئے اس جنگ دے اندر آپ خود بنفس ہی موجود ہون تے پھر انہاں دا بھی سرکار دے سامنے اپنے آپ نو شیر آکھنا ثابت ہو گیا. لیکن ایک ایتھے یہ فرق نال دسدا جاواں کہ ایتھے اسد اللہ دے لفظ نے اسد اللہ و اسد رسول امیر حمزہ واسطے، اوتھے حیدرہ دے لفظ ہیں کہ میری اماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. لیکن اگوں حیدر اللہ دے لفظ کوئی نہیں. لیکن پھر بھی انہاں دا ایک ہے ایویں سمجھو مسلماناں وچ متواتر ہے، اوتھے نہ بھی کوئی روایت لبے تے کوئی حرج نہیں. وہ یہ تے روایتاں ثابت ہے تے پھر اے مسلماناں وچ مشہور کیوں نہیں ہویا؟ ذرا اے دی شہرت نہ ہون دے اوتے بھی تے غور کرو نا کہ جیڑا پکا اس طرح ثابت ہے اینو مشہور کیوں نہیں کیتا گیا. اور یک طرفہ چلیے نا ٹریفک گل نہیں سمجھ لگی، دوسری اکا ہی باندھ رہی ہے تاں تے پچھو رش لگ گیا. توجہ ہے. ہوں ادھر ویخ بخاری شریف
بولو کی اللہ اکبر، بول دے نہیں. بخاری شریف لو جی بخاری شریف حضور نے اپنے صحابی نو فرمایا سیف من سیوف اللہ، اور کڈے سونے انداز وچ فرمایا، ذرا انہوں سنو. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. باب مناقب خالد بن الولید، بخاری شریف فضائل و صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3757. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبر فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. بول سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی انس فرماؤں دے آپ نے جنگ دے اتے صحابہ نو روانہ فرمایا سی تے نال ارشاد فرمایا سی فلانا شہید ہوئے فلانا جھنڈا سنبھالے، فلانا شہید ہوئے فلانا جھنڈا سنبھالے، فلانا شہید ہوئے فلانا جھنڈا سنبھال لے. اس ترتیب دے مطابق جنگ دے اندر صحابہ کرام جنگ لڑدیا پہلا امیر شہید ہو گئے، وہ حضرت زید بن حارثہ سن، جنہاں نو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہویا سی، جنہاں دی اماں ام ایمن سی. ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ پاک دی لونڈی پاک سن. حضرت عبداللہ دے جان تو بعد نبی پاک وارث بنے اس اما پاک دے. اس حاضنۃ رسول اللہ، اس اما پاک اور ام ایمن اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جی محترمہ نے نبی پاک نو پھر گود دے اندر پا لیا سی. یہ حاضنۃ رسول اللہ گود پالن والی ماں حضرت ام ایمن پاک، اے حضرت زید بن حارثہ. توجہ ہے، سبحان اللہ. دے گھر چائے یعنی پہلا ایک ہور خامد کول سن، اتوں ایک بچے انہوں دے ہوئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو گود دے اندر پالیا. حضور دے والد گرامی دے لونڈی پاک سن، وراثت ادھر آئے، حضور نو پالیا. پالن تو بعد انہاں دا ویاہ شریف حضرت ام ایمن سرکار. توجہ ہے، یہ پھر انہاں بی بی پاک ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. توجہ ہے، سبحان اللہ. ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، بول میرے ویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. شان اصحاب رسول، شان اہل بیت، شان انبیاء علیہم السلام.
توجہ ہے. پھر اے ام ایمن جڑے سن نا بی بی پاک قرآن انہاں حضرت زید بن حارثہ نال شادی فرمائی سی، یعنی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلا میں اما جی کہہ گیا ہاں میری سبقت لسانی ہو گئی. یہ حضرت سیدہ ام ایمن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال انہاں شادی پھر فرمائی. انہاں تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی اسامہ بن زید سبحان اللہ یہ حضرت زید پاک دے انہاں دا ذکر شریف اگے آن لگا میں تاں وہاں بھی تاں لگا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے اما جی نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بی بی تے گھر والے نے زوجہ محترمہ بنے حضرت زید بن حارثہ دے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے کی سن. انہاں نو عظمت حاصل زید نو کہ قرآن وچ کسے بھی نہ ابو بکر عمر خلفائے راشدین کسے دا نام کوئی نہیں. قرآن وچ اگر نام آیا ہے تے صرف حضرت زید دا آیا ہے. اللہ جنہاں نو رسول اکرم نے متبنا بنایا ہے اپنا منہ بولیا پتر بنایا ہے نا انہاں دا ذکر شریف قرآن وچ آیا ہے. ہن اگر کوئی یہ آکھے کہ یار حضرت زید جڑے نا او سارے صحابہ تے اہل بیت نالوں اونچے نے کیوں انہاں دا ذکر قرآن وچ آیا ہے نہ علی پاک دا ذکر نہ عثمان پاک دا ذکر نہ عمر بن خطاب دا ذکر نہ ابو بکر دا ذکر کسے دا نام ذکر نہیں ہویا حضرت زید دا ہویا ہے. تے ہن اس فضیلت نو لے کے تو وہ کہنا شروع کر دے کہ میاں سارے تو اچھی شان حضرت زید دیے تے غلط فہمی ہوگی. میری گل نہیں سمجھ رہے کیوں یہ فضائل جو کچھ ہیں میں ذرا گل کرن لگا علمی یہ فضائل جو کچھ ہیں یہ خصائص منطقی بالمعنی العام نے بالمعنی الاخص نہیں. منطق چو گل میری سمجھنا ایک ہوتا ہے بالمان خاصا بالمان العام تے خاصا بالمان الاخص دو معنی خاصے دے ہوندے نے. ایک خصائص اس طرح دے نہیں کہ جنہ خصائص کی وجہ نال تسی آکھو ایک تے قطعی یقینی فضیلت فضائل ثابت ہو جان کے مطلق فضائل انہاں نال مطلق ثابت نہیں ہو سکتے. روایات نال فضائل نہیں ثابت ہوندے. اس طرح دے فضائل روایتی ہر طرف ملن گے فضائل ثابت ہوندے تے اہل سنت و جماعت دے مذہب وچ اجماع صحابہ دے نال ہوندے اتفاق امت دے نال ہوندے اونج روایتاں نال ثابت نہیں ہوندے کیونکہ روایتاں ہر طرف مل جاندیاں. اساں کسے ایک دو 10 روایتاں نو سامنے رکھ کے تے ابو بکر نو پہلا نمبر نہیں دیندے کیونکہ روایتاں مختلف ہیں فضائل ادھر ادھر لبدے نے لیکن اصل گل یہ کہ نبی دیاں رمضاں قرآن و حدیث دیاں سمجھن والے اور رسول اکرم دے سامنے رہ کے حضور دے رویے نو ویکھ ویکھ کے تے نظر چ رکھن والے او صحابہ تے اہل بیت سن. لہذا فضیلتاں انہاں تو ثابت ہونیاں نے. اساں اپنیاں روایتاں پڑھ کے تے خود فضیلت دے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ بڑی بنیادی گل ہے عقیدے دی. اس گل نو پھر سمجھو. روایتاں نال اہل سنت و جماعت فضائل نہیں ثابت کردے. صحابہ کرام دے اتفاق نال کر دو تا کر کے جدوں جنہ پاکاں دی فضیلت وچ صحابہ دا اختلاف ہو گیا ہے اوتھے اہل سنت نے بھی اختلاف برقرار رکھا.
اتنے پھر فضیلت دے دعوے جڑے نا وہ اہل سنت نے نہیں کیتے جی. انہاں پھر اختلاف جی اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ اختلاف ہی رکھیا ہے. پھر انہیں انج نہیں کیتا کہ اپنی طرف روایتاں پڑھ کے تے فضائل بنا لے. حضرت عثمان افضل نے یا حضرت علی افضل نے اختلاف تائیوں ہویا ہے, لیکن پچھلے دو یار جڑے حضور دے نے انہاں وچ اختلاف کیوں نہیں ہویا؟ کیونکہ صحابہ نے اتفاق کی تھی. اور دوسری گل یہ کہ فضائل اور خصوصیات بالمعنی العام جڑا دس گیا نا او دا مطلب یہ بھئی جڑے ایک دے فضائل نے وہ دوسرے میں بھی پائے جا سکتے ہیں. یہ انج دے خصائص نہیں کہ ادھر ہیں تے دوسرے کوئی نہیں. مثلا ہن اگر کوئی آکھے کہ سونے نبی نے فرمایا وڈا قاری قرآن دا ابی بن کعب, اقراؤکم ابی بن کعب, تے اقضاکم علی, قاضی وڈا علی ہے, وڈا قاضی علی تے وڈا قاری ابی. تو ہن یہ مطلب نہ سمجھا جی کہ علی دے برابر یا علی تو اچے فیصلے کرنے والے کوئی نہیں. یہ نہ سمجھا جی کہ وڈا قاری ابی, کیا ابی بن کعب تو مولا علی وڈے قاری نہیں؟ یا کم از کم برابر نہیں آکھو گے تساں؟ عقل دا علاج کرو. اور اے بھائی یہ وہاں یہاں پر خصائص اسی معنی میں ہے, یہ خصائص بالمعنی العام ہے. یہ بات الہدایہ فی المنطق میں بو علی سینا نے خاصہ اور عرض عام کی بحث میں لکھی ہے. خاصہ بالمعنی العام اور خاصہ بالمعنی الاخص دی عبارت الفصل الرابع عشر فی الخاصة والعرض العام فاما الخاصة فإنها تستعمل عند المنطقيين أيضا على وجهين أحدهما أنها تقال على كل معنى يخص شيئا كان على الإطلاق أو بالقياس إلى شيء, والثاني أنها تقال على ما خص شيئا من الأنواع في نفسه دون الأشياء الأخرى. معلوم ہوا خاصہ دو قسم ہے, خاصہ بالمعنی العام, خاصہ بالمعنی الاخص. اور یہ ہوئی گل پھر مولانا غلام جیلانی میرٹھی رحمہ اللہ نے نحو میر دی شرح وچ لکھی. انہاں دے تے اعتراض ہویا نا کہ جی خاصا جڑا ہے وہ تسی کہندے ہو کہ بھئی وہی ہوندا ہے جڑا ایک دے وچ ہوے تے دوسرے وچ نہ ہوے. خاصا تے ہوندا ما یوجد فی ولا یوجد فی غیر, تو دو جز بناتے ہیں نا, ما یوجد فی یہ شے میں پایا جائے, ولا یوجد فی غیری غیر میں نہ پایا جائے, تو وہ خاصا ہوتا ہے. تے تساں ویکھدے ہو اسم دے چیزاں جڑیاں لوکاں فعل دے اندر پائیاں جاندیاں, ایک دوسرے پاسے علامات تے پائیاں جاندیاں نے. تے عام سوال ہوندا ہے تو او دا جواب انہاں دیتا ہے کہ ایتھے ولا یوجد فی غیر ہی والی قید کوئی نہیں. اے خاصہ بالمعنی الاخص صرف ما یوجد فی ہے. اسی طرح یہ بھی اعتراض کر دیں, تسی کہتے ہو منطق والے بھئی ناطق انسان تے ناطق تے فرشتے بھی ہیں, تو پھر انہاں یہ جواب دیتا ہویا. اسی طرح سونیا یہ نہ سمجھی علی شیر خدا نے تو دوسرے کوئی نہیں. سمجھ نہیں لگی. ہاں خاصا اس معنی چ نہ سمجھی. کوئی بے وقوف جاہل ہوے گا جڑا الخصائص امام نسائی بھی پڑھ کے یہ سمجھے اس کے اندر جو لکھے وہ علی کی شان میں ہے اور کسی کی شان میں نہیں. ارے یہ علی کی شان میں ضرور ہے لیکن یہ سمجھنا کسی اور کی شان نہیں, یہ جہالت ہے. یہاں خاصہ بالمعنی العام ہے, لہذا ادھر بھی پایا جا سکتا ہے ادھر بھی پایا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر بول میرے ویر تو حجوں کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شان انبیاء علیہ السلام.
توجہ ہے؟ کوئی جاہل ہوئے گا جڑا آگے الخصائص امام نسائی نے لکھ کے قلم توڑ دیتا ہے تو یہ لکھ دیتا ہے جو لکھیا پاک علی دی فضیلت ہے، اور کسی پاسے فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ بے وقوفا، وہ مطلب ہے فضیلت علی دیاں ضرور نے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کسی ہور دیاں نہیں ہو سکدیاں۔ پاک علی دیاں ضرور نے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہورنج نہیں ہو سکدیاں۔ موٹی مثال دیتی ہے، یہ حدیث اوتھے ہی لکھی اسے الخصائص لکھی اقزاکم علی ہے تے اقراکم ابی۔ کون آکھے گا مولا علی تو بعد قاری سن حضرت ابی ابن کعب؟ عجیب گل ہے، جڑیاں 7 قراتاں نے نا انہاں دیاں زیادہ سنداں پاک علی تک ہی جاندیاں، تو پھر یعنی اگے قاری جڑے نے بہتے شاگرد ہی پاک علی دے نے واسطیاں دا، تو ادھر حدیث فرما رہی ہے اقراؤکم ابی بن ابی کعب۔ بولو نہیں، بولو 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 اچھی آواز نال۔ پڑھنا سوکھا ہے سونے، سمجھنا اوکھا ہے جی۔ ایویں سمجھنا چاہیے جی میں سمجھا رہا ہوں، اچھی بول سبحان اللہ۔ ہن صدقے جاواں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے نے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت نال ویکھیا، صحابہ نو خبر دیتی زید شہید ہو گیا ہے۔ وہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے نے۔ پھر نال جس نال جھنڈا جنا پھڑیا انہاں دا ذکر فرمایا، ثم اخذ جعفر فاصيب۔ جعفر تیار مولا علی دے بھائی جعفر تیار نے جھنڈا پھڑیا ہے، فاصيب وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ نے پھر جھنڈا پھڑیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا حتی اخذ سیف من سیوف اللہ، پھر جھنڈا نپیا ہے اللہ دیاں تلواراں دے وچوں ایک تلوار نے، بولو تو صحیح، پھر جھنڈا نپیا اللہ دیاں تلواراں دے وچوں ایک تلوار نے، حتی فتح اللہ علیہم، اس دی برکت نال اللہ پاک نے فتح دے دیتی ہے مسلماناں نو۔ صحابہ فرماندے جنگ ہو رہی سی، اس جنگ دے اندر سرکار دے صحابہ ایسے ترتیب نال امیر بن بن کے شہید ہوندے نے، اور آقا نامدار مدینہ شریف دے اندر بیٹھے اس جنگ دی خبر سناندے نے۔ اللہ، ایک بندہ شہید ہوندا ہے، سب تو پہلا زید ابن حارثہ، وہی حضور دے منہ پہلے بولے بیٹے شہید ہوندے۔ آقا نامدار فرماندے نے وہ شہید ہو گیا ہے، ہن جھنڈا پھڑ لیا، مدینے چ بیٹھ کے ویکھ ویکھ کے فرماندے نے، فرمایا ہن جھنڈا پھڑ لیا جعفر نے۔ تھوڑی دیر تو بعد جعفر شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا پھڑیا عبداللہ بن رواحہ نے، فاصیب وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر جھنڈا پھڑیا سیف من سیوف اللہ، اللہ دی تلوار نے، اللہ دی تلواراں دے وچوں ایک تلوار نے، نبی اشارہ دے گئے نے او سیف اللہ ہے، تے ہور بھی میرے یاراں وچ بڑے بڑے تلوار اللہ دے پے نے۔ کر کے فرمایا صدم میں سیف من سیوف اللہ، اللہ دیا تلواراں وچ ایک تلوار نے جھنڈا نپ لیا ہے۔ معلوم ہویا حضور دے میدان وچ اللہ دیا تلواراں خالی خالد بن ولید نہیں سن، ایویں اللہ دے شیر بھی کلے مولا علی نہیں سن یا امیر حمزہ، اور بھی بتھیرے شیر سن۔
لیکن جی میں آخا ایک شیر آ گیا تو دا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے جنگل تے مر گئے ہیں. اگر میں آخا نا شیر آ گیا میدان شیر آ گیا تو دا مطلب نہیں کہ پیچھے شیر ہی کوئی نہیں. شیر پیچھے بتیرے نے، جنگل خالی نہیں ہویا. ہاں یہ جنوں شیر کہہ رہا ہے یہ پکا شیر ہے. گل سمجھو کہ نہیں سمجھو جلو. حضور نے فرمایا ہون تلوار آ گئی ہے سیف دے ہاتھ، اللہ دی تلوار، اللہ دی تلوار دیا وہ امیر بن گیا. حتی فتح اللہ علیہم، ویخ کے حضور نے دس دیتا جنگ فتح ہو گئی جی. حضرت ہوں ادھر ویکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دی تلوار ہونا، سیف اللہ ہونا، یہ پیچھا رکھیا جاندہ ہے. علی شیر خدا انہوں اگے رکھیا جاندہ ہے. انہوں بہتے بیان کرتے ہیں، انہوں شاید ہی کوئی سناوے کسی نے. انہاں دا مولویاں نو ایڈا پتہ نہیں، وہ عوام دا بچہ بچہ جاندا ہے. آخر کیوں بھائی میری گل نہیں سمجھے؟ اتنے ہوں اگر انداز اپنایا جائے نا گستاخی دا تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آخے نا ویکھو نا جی یعنی کتے بندے کا کی ہوتا پاؤں. ادھر ویکھو اگر کوئی آخے وہ جی حضور نے انہوں نے فرمایا ہے اللہ دی تلوار، انہوں نے تو آخیا جاتا ہے شیر خدا دا، یا رسول نے فرمایا تے شیر آخیا تے شیر تلوار نال تے مر جاندا ہے نا. تلوار تے شیر تو نہیں نا مرتی. شیر نو تلوار کٹ دیندی ہے، شیر کی کٹے گا تلوار نو؟ تے پھر یہ مطلب ہے وہ علی تے خالد دے اگے تے حضرت حمزہ خالد دے اگے کچھ نہ ہوئے. انہوں نے کنجرا یہ ہوئی توہین ہوندی. خبردار فضیلت بیان کر لیکن بےزتی کسی دی نہ کر. کنجر دیا پترا یہودیاں والا طریقہ اختیار کر. خبردار یہ تیرا نکتہ نہیں، یہ تیرے دے لعنت دے پھٹکار ہے. ہاں یہ مقررانہ نکتہ نہ سمجھ، یہ نکتے نہیں بنتے، یہ کنجرے دے نکتے بنتے، بغیرتاں دے نکتے بنتے، لانتیاں دے نکتے بنتے. بولنا نہیں ہے کذاباں دے دجالاں دے نکتے ہوندے. الحمدللہ نبی دے سچے منبر دے سچے وارثاں دے نکتے انج ہوندے نے. جے تلوار ہے تے اپنی تھان تے، جے شیر ہے تے اپنی تھان تے. تلوار تے شیر نو نہ لڑا. تلوار دے شیر دے تقابل نہ کر. شیر بھی کافراں واسطے، تلوار بھی کافراں واسطے. بے غیرت تو آپس میں تنازع کرانا لگ پیا، تو آپس میں شیر دے تلوار دے تقابل پہ کرانا. یہ شیر خالد دے مقابلے نہیں، خالد تلوار اس شیر دے مقابلے نہیں. پھر یہ آخنا یہ او دے اگے کچھ نہیں، وہ دے اگے کچھ نہیں، کیا مانا؟ خبردار شیر ہے تو کافروں کے لیے، تلوار بھی ہے تو کافروں کے لیے. آپس میں تو یہ شیر اور شیر ہیں. یہ تے ہک نے، یہ تے دودھ کھنڈ کھیر نے. آپس وچ موازنے نہ کرا، غیراں دے مقابلے وچ کرا. اوے آکھو سبحان اللہ. آئیے سمجھ کے نہیں آئی؟ ہاں جی. اور اگے ہن سمجھ لئیے پہلی فضیلت آ گئی شاہ علی دے حوالے نال. بول دیو کہ نہیں؟ وقت دی قلت دے پیش نظر اگے چلنے ہیں جی. بولو بولو بولو. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. اسی طرح دا ہور فضیلت شریف علی پاک دی آؤندی توجہ ہے. تصویر نہ بڑھاؤ، جب بڑھائی بیٹھا ہو تو مٹا دیو. حب علی کیا ایمان ہے.
دوسری فضیلت کی بات کر رہا ہوں. پہلی کا تقابل جائزہ ہو گیا، راہ اعتدال بھی ہو گیا، سبائی فتنہ بھی بیان ہو گیا، نہیں ہویا؟ دوسرا آ گیا محبت علی. ہوں اتنے حدیث شریف سنائی بھی جاندی اور ہے بھی صحیح تے حق سنائی جاندی، سنانا ضروری. شاہ علی مشکل کشا دے بارے سنن ترمذی دے حوالے نال بول دیو. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه ولا يبغضه مومن. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی منافق علی نال پیار نہیں رکھے گا، کوئی مومن علی نال بغض نہیں رکھے گا. دوسری بعض روایتیں انج بھی آندا ہے علی دی محبت ایمان ہے، علی دا بغض منافقت ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. انہاں دی محبت ایمان ہے، انہاں دا بغض منافقت ہے. لیکن ایتھوں تک رہنا، توجہ ذرا، ایتھوں تک رہنا ہے یہ بھی منافقت ہے. ہن آپ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک انصار دے بارے بھی فرمایا ہے اور وہ صحیح بخاری میں آیا ہے. علی پاک علی روایت ترمذی دی ہے اور یہ روایت بخاری دی. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. فرمایا انصار میرے او صحابہ نے، او یار نے، انہاں نال پیار رکھن والا مومن ہی ہو سکدا ہے، انہاں نال نفرت رکھن والا منافق ہی ہو سکدا ہے. جڑا انہاں نال پیار کرے گا اللہ اودے نال پیار کرے گا، جڑا انہاں نال نفرت رکھے گا اللہ اودے نال بغض نفرت رکھدا ہے. دوسری روایت کے اندر ہوتا ہے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ حضرت برا بن عازب دی روایت سی. دوسری انس بن مالک دی حضور نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. فرمایا ایمان دی نشانی انصار دی محبت ہے، تے منافقت دی نشانی انصار دا بغض ہے. بول دو ہوں اس حدیث وہ علی پاک دے بارے فرماوے یہ ہوئی نشانی مومن دی تے منافق دی تے یہ ہوئی حدیث ہوں ہور حدیث دسے وہی نشانی انصار دی. ہوں ایک پاسے تے لے کے ٹر پینا دے آکھنا علی دا دشمن منافق تے اگوں پھر یہ جن انصاری نے انہوں بھی چک کے تے علی دے دشمن بنا دینا تے آکھنا ہے سارے ہی منافق نے. حدیث وہ پڑھنی پاک علی جائے تے آکھنا انصار انس بن مالک دوسرے تیسرے یہ سارے منافق سن. کیوں آکھے نہیں رلے علی والے پاسے، کوئی غیر جانبدار رہنے، کوئی پاسے رہنے، کوئی علی والے معاویہ والے پاسے سن تو پھر پکے منافق نا جی. آخر حدیث جو آ گیا علی دی محبت جڑی ایمان ہے تے بغض جڑا ہے وہ منافقت ہے تے بغض ثابت ہو گیا تے منافق ہو گئے. ہن انہوں آ کنجرا یہ بھی تے حدیث ہے تے جے یہ ہوئی گل ہے تو انج دیاں دنیاوی لڑائیاں دے جھگڑے جڑے ہو جان اس طرح دے مطلب ہے کہ بھئی اینو تو سمجھے تے بنیاد بناویں. ہن بغض اسے بغض دی جیڑا کہ منافقت ہے اور اس محبت دی جیڑا کہ ایمان ہے تے مردودہ پھر تے ثابت ہوے گا. وہی حدیث وچ آ گیا کہ انصار دی محبت ایمان ہے تے انہاں دا بغض جیڑا منافقت ہے تے پھر دا مطلب ہے علی پاک والے پاسے والے جڑے نے وہ بھی تیری نظر سارے تے نہ ادھر بچے نہ ادھر بچے انی دیا پترا چنگی حدیث پڑھی بیٹھا.
میری گل نہیں سمجھے؟ ذرا بولو چانا. ہوں یہ وضاحت علماء ان فرمائیے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر حضرات نے انہوں نے فرمایا تولی اور تبری اس کو کہتے ہیں. تولی دینی بھی ہوتی ہے دنیاوی بھی ہوتی ہے. تبری دینی بھی ہوتی ہے دنیاوی بھی ہوتی ہے. فرمایا تولی دینی اور دنیاوی، تبری دینی اور دنیاوی یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اگر کسی نال دنیاوی دشمنی ہوئے نا، اجتہادی مسائل پاویں ہو جاوے، تے فرمایا اس نال انہوں دینی دشمنی قرار نہیں دے سکتے. عداوت دینی اور ہے، عداوت دنیاوی اور ہے. جو حدیث میں کہا گیا، جو نشانی بتائی گئی، یہ عداوت دینی کی ہے. ورنہ دنیا دے اندر تے پھر مشہور گل ہے اچھی نیویں سجنا کولو اچھی نیویں سجنا کولو سوارا ہو جاندی، ذاتی ویری کما دے نہیں او سچی پریت جنا دی. چھتری چھتری تو رسم یہ پتہ نہیں کس واسطے. اچھا اللہ اکبر. ادھر ویکھو سجنوں، حضرت عباس اور مولا علی دا جھگڑا ہو گیا. وہ چاچا ہے رسول پاک دا تے علی دا بھی چاچا ہے. ایویں علی پاک بھتیجے نے. بخاری مسلم دیاں صحیح روایتاں ہیں. جھگڑا ہو گیا تے حضرت عمر کو فیصلہ کراؤنا ہے. لفظ بھی بڑے تکھے مٹھے ہو گئے جڑے زبان تھے بھی نہیں لیانا چاہتا جی. لفظ بھی حضرت عباس کی طرفوں بڑے تکھے تھے، بڑے وسیلے لفظ نکلے. انہوں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹیاں واسطے وہ وڈے سن، چاچے سن، مڑ چاچا غصہ کر کے ابا غصہ کر کے سہ کچھ کہہ جانا ہوں. چھوٹے برا نہیں منا تے وڈے نوں بھی پتا ہوتا ہے میں غصے چ کہہ گیا، حقیقت کوئی نہیں. گل نہیں سمجھا. مثال دینا ہوں سمجھاون دی خاطر. پیو پتر نال ناراض حرام دیا ادھر حرام دیا تیرے نالوں کتا جم لیندا او چنگا سی. تو او دے سامنے اگر کوئی او دے پتر نو حرام دا آکھے تو چتر لے گا تیری ایسی دی تیسی او کنجرا بغیرتا میرے پتر نو حرام دا کہی جانا. وہ آخے سر تسا تہاڈا سن کے تے میں آخیا تو وہ آکھے گا کنجرا یہ میرا گسا سی تو تے انج نہ کر. تینوں کنے حق دیتا ہے؟ مینوں تے حق ملیا میں پیو ہاں. تا کر کے تیری گل دا انہیں برا مناونا ہے، میری گل دا برا نہیں مناونا. جے تو انہوں آکھیں گا بھی صحیح تو وہ آکھے گا مینوں چھتر بھی مارے گا بد میں چک چک کے دیاں گا تے تو آکھے ہن میں بھی چھتر مار لواں. سارے آخنے کنجرا مڑ سارے چھتر تینوں ہی پینے چاہیے نے. کی حق بنتا ہے کہ تو پیو بنتا ہے؟
میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح میرے سجنا عباس پاک تے انہاں دا جھگڑا ہویا ہے، فیصلہ عمر نے کیتا خلافت دے دور دے اندر، روایت بخاری مسلم دی نہ ہوئے میں زبان بڑھا دے ساں، لیکن آکھنا بھی پینے کہ ادھر ویکھ اے علی تے پاک عباس دی آپس دے اندر تلخ کلامی، اے جھگڑا صرف دنیا دی حد تک سی، دین تک نہیں سی۔ اگر دین تک ہوندا تے عباس پاک دی دشمنی دین نال، دین دی وجہ نال رکھن والا، عباس نال دشمنی دینی رکھن والا او منافق، علی پاک نال دینی دشمنی رکھن والا او منافق، تے پھر اے بھی منافق تے او بھی منافق، تے پیچھے تے بچنی شے کوئی نہیں۔ اس واسطے اے ہر ایک دا کم نہیں رسول دے فرمان نو بیان کرنا۔ کی کریے ممبر یتیم جو ہو گیا ہے، اس ممبر دے اصل وارث سن اسلام دے حکمران، او رہ کوئی نہ، جے عمر ورگے ہوندے تے پھر خیال ہوندا بھی ایتھے کہیں بہنا ہے۔ میری گل نہیں سمجھیا؟ ایویں نہ بھائیو بولو تے صحیح۔ ہوں کنجرا میں چنگا بلا تگڑا جس میں بندہ بیٹھا تواڈے سامنے، ایویں میں آخا میں فلمیں جا کام کرنا دے انہاں کنجرا مینوں نہیں وڑن دینا، وڑن دینا بولو تے صحیح یار۔ تے کنجراں دے ویڑے میں نہیں وڑ سکدا تے رسول دی شریعت دے ویڑے وچ کنجر وڑ آئے نے، عجیب گل ہے۔ انہاں کنجراں دے ویڑے میں نہیں وڑ سکدا ہے، انہیں آخنے ساڈے اپنے اصول نے وہ پورے کریں گا تو پھر یار اتنے کوئی اصول نہیں۔ ہاں وہ تو ہوں دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، اشارہ ہی کرنا ہے نا، جانتی سارا کچھ۔ ہاں توجہ ہے ذرا، اس کو کہتے ہیں تولی، عداوت، تولی اور تبری، دینی اور دنیاوی، عداوت اور محبت دینی اور دنیاوی، جی یہ الگ فرق کرنا پینا ہے۔ اسی واسطے سن اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن جدو مولا علی سرکار نو پوچھا گیا نا، سنا دیاں گل، حضرت سیدنا طلحہ تے حضرت سیدنا زبیر یہ دونوں پاک یا رسول دے مولا علی سرکار دے مقابلے دے اندر بسرے والی جنگ، اس فتنے دے اندر یہ دونوں صحابی آئے سن۔ حضرت طلحہ پاک دا پتر شہید ہو گیا، حضرت طلحہ پاک شہید ہو گئے، حضرت طلحہ دا فرزند کچھ عرصے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کو آیا، آپ نے دیکھ کے فرمایا عثمان تے ساڈی مثال وہی ہے جڑی اللہ نے قرآن میں دتی، ساڈی تے عثمان تے طلحہ دی مثال وہی ہے جڑی اللہ نے قرآن میں دتی ہے۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اللہ فرماندا ہے اے جنتی لوگ انہاں دے دلاں دے اندر جڑی ایک دوسرے دے خلاف نفرت سی، غل کوئی کینہ سی، کوئی عداوت سی، نزعنا جنت بڑھن تو پہلا اسا وہ ساری کھچ کے باہر سٹ دینی ہے، سٹ دیتی ہے۔ انہاں جدوں آپس وچ بہنا سامنے تختیاں دے صوفیاں دے پرا بن کے بہن گے، کوئی دل دشمنی عداوت نہیں ہونی،
اے اوہی عداوت ہے جڑی دنیاوی ہوندی ہے، دنیا دی وجہ نال جڑی کول قرال اندر پیدا ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایتھے فطرت نال ہو جاندی ہے، لیکن جنت تے جدوں جان گے اسی ساری کڈ کے ماراں گے۔ اس آیت دی تفسیر خود علی پاک نے ایویں ہی فرمائی ہے، فرمایا طلحہ تے عثمان تہاڈی گل میں علی دی گل ایویں ہی ہے، ساڈے ایتھے کول قرال جڑے کچھ بھی ہو گئے نے، جو نفرت دل وچ دنیاوی آ گئی ہے، جدوں جنت جاواں گے کٹھے اسی پینگاں پاواں گے، ساریاں نفرتاں رب نے باہر سٹ دینیاں نے، اساں بھرا بھرا ہو کے بیٹھ جاواں گے۔ دینی عداوت دل سے نہیں نکلتی، وہ نہ نکالی جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ تو ایمان ہے۔ جو نکالی جائے گی وہ دینی نہیں، جو دینی جہاں پر ہوگی وہاں نکالی نہیں جائے گی۔ معلوم ہویا اے عداوت ہو سکتی ہے، لیکن اے نشانی کفر تے ایمان دی نہیں، ہے جی اے جناب منافقت دی نہیں۔ جیڑی منافقت دی نشانی ہے او علی دے صحابہ دے دین دے نال نفرت رکھن والی ہے۔ جڑا پاک نبی فرمائے علی دی محبت ایمان ہے، یعنی علی دے دین نال محبت رکھنا۔ انصار دی محبت ایمان ہے، انصار دے نال محبت دین دی وجہ نال رکھنا۔ علی دا بغض منافقت ہے، یعنی علی دے دین دی وجہ نال بغض رکھنا۔ انصار دا بغض منافقت ہے، یعنی انہاں نال انہاں دے دین دی وجہ نال رکھنا۔ سمجھ نہیں لگی؟ تے ایہو جیاں عداوتاں بغض ادھر نہیں سن، آ گئی نے سمجھ کوئی نہ؟ بولو اونچی آواز نال اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ من کنت اگلی فضیلت، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جڑے مفاسد نتائج مرتب کیتے جاندے نے، انہوں قیاس دا مقدمہ بنا کے جدو رکھیا جاندا ہے تے پھر نتیجہ کڈھیا جاندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جب علی مولا، رسول مولا ہے سب خدائی کا، تو پھر علی مولا ہے سب خدائی کا۔ اور خدائی میں کون ہے؟ بھئی رسول بھی ہیں، تو جب رسول ہیں تو رسول رسولوں کے بھی مولا ہوئے، اور مولا بمانا سردار ہے، جب سردار ہے تو رسول سارے رسولوں کے سردار ہوئے، جب سردار ہوئے تو علی بھی رسولوں کے سردار ہوئے، جب علی رسولوں کے سردار ہوئے تو علی افضل ہو گئے، رسول نیچے ہو گئے۔ لاکھ لعنت ہو جائے نتیجے۔ حدیث برحق ہے لیکن نتیجہ نری بک بک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حدیث سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں پہلے میں ثابت کراں کہ مولا علی دے مقابلے چ ہور کنو حضور نے مولا فرمایا ہے؟ دس سونا ذرا بولو مرو۔ یہ دیکھو بھائیو، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایتھے ایک یہ بھی حدیث مواخات بھی سنائی جاندی ہے بھرا بھرا بناؤن والی، کہ پاک نبی نے علی نو اپنا بھرا بنایا اور کسی نے بنایا۔ اے پاک علی نو حضور نے بھائی بنایا برحق کے، لیکن ہور کسے نو نہیں بنایا، اے بک بک کے۔ یعنی میں موجبہ تو مان رہا ہوں، اگلا سالبہ نہیں مانتا، اس پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ سبائی فتنہ ہے۔ سب موجبات مانتا ہوں، سالبات نہیں مانتا میں۔ جی جی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ مانتا ہوں علی ایسے ہیں، حسن حسین ایسے ہیں، سیدہ ایسے ہیں،
اہل بیت ایسے ہیں، سب مانتا ہوں، لیکن یہ اگر کوئی کہے دوسرے کوئی نہیں، دوسرے نہیں، دوسرے نہیں، دوسرے نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں. یہ بکواس ان کسی صفائی کی ہو سکتی ہے، یہ رسول کے کسی مومن کی نہیں ہو سکتی. میری گل سمجھا جائے. ادھر ویکھو، حدیث سنانا صحیح بخاری وچ بھی ہے، لیکن تفصیل امالی ابن بشران دے اندر ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ بولو بولو بولو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی پاک سن مکے دے اندر، آپ شہید ہو گئے. وہ بیٹی پاک عمرہ شریف دے موقع دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں، کیتیاں گئیاں. فذکر علی و جعفر و زید ایہما حق بہا، تین بندیاں دا نام پیش ہویا. اینو کون پالے گا؟ کدے گھر چ بچی پلے گی تروے گی؟ کون دا خیال کرے گا؟ سرپرست نگہبان دا کون بنے گا؟ ترے بندیاں دے نام ہوئے، پاک علی، امام جعفر تیار، حضرت زید بن حارثہ، وہی نبی پاک دے منہ بولے بیٹے. ایہم حق بہا، ہاں انہاں تیناں وچوں کون زیادہ حقدار ہے؟ ساڈے چاچا حمزہ دی بیٹی نو اپنے گھر دے اندر پالن دا. توجہ، انہاں بچی پاکاں دی خالہ پاک حضرت اسماء بنت عمیس، اے حضرت جعفر تیار دے کول سنے بچی دی خالہ لگدیاں سن. توجہ ہے. حضور نے فرمایا، توجہ، حضور نے فرمایا جعفر دے کول بچی دی خالہ ہے، خالہ ماں ورگی ماں ہے، خالہ ماں ورگی ماں ہوندی، اے او دا ہی حق بندا ہے. اے جعفر سامبے. ہن بظاہر علی پاک دا دل ٹوٹیا، زید پاک دا بھی دل ٹوٹیا. حضرت امیر حمزہ تے حضرت زید نے کٹھے دودھ پیتا ہویا سی. حضرت حمزہ تے زید نے کٹھے دودھ پیتا سی. انہاں آکھیا اے میرے بھرا دی دھی ہے، میری بھتیجی ہے، میں پالاں گا. علی نے فرمایا جعفر میرا سکا بھرا ہے، یعنی دودھ والا نہیں، میں پالاں گا. جعفر فرمان لگے میں پالاں گا. نبی سونے دے صدقے جاواں، شانہ فضیلت اپنی اپنی تھان دے، پر جیڑا حق شرع دا بنیا سی رسول دے مطابق فیصلہ فرمایا کیونکہ اے دی خالہ بچی دی او جعفر دے کول ہے، خالہ ماں ورگی ہوندی ہے، بچی دا خیال رکھنا عورت دا کام ہے، لہذا یہ ادھر جاوے گی. لیکن ہن سرکار نے ویکھیا انہاں دو دا دل ٹوٹیا ہے، انہاں دا دل جوڑا واسطے کی فرمایا؟ توجہ ہے، بولو دے صحیح. فرمایا اما انت یا علی فإنک منی وانا منک. اے علی ریا تو، اے علی گل تیری رہی، تو میرا میں تیرا. واما انت یا زید، او زید، اما انت یا زید، باقی ریا زید تو کون ہے؟ فمول اللہ ورسولہ
تو اللہ رسول دا مولا ہے بولو 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 اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر اب بول دو سکیو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری توجہ ہے توجہ ہے سونے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید نو جعفر نو تینیاں نو نا جیڑی دوسری روایت او دے لفظ سنو اے اللہ اکبر جعفر نو فرمایا فاشبہت خلقی و خلقی و انت احقهم بها لان خالتها عندك حضور نے فرمایا جعفر تیری شکل بھی میرے نال رلدی ہے تے تیرا عمل بھی میرے نال رلدا ہے تے خالہ ایدی خالہ تیرے کولے تو لے جا تیری شکل بھی رلدی میرے نال تیرا عمل بھی رلدا ہے دوسری روایتیں چاہتا ہے حضور نے جس وقت ہر ایک نو فرمایا علی نو فرمایا انت منی وانا منک تو میرا میں تیرا میرے نال تعلق خاص میرا تیرے نال تعلق خاص پھر فرمایا حضرت جعفر نو تیری شکل عمل میرے نال رلدی ہے فحاجلا صحیح سندہ نال ثابت فحاجلا جس لئے فرمایا نا تیرا شکل عمل میرے نال رلدا ہے وجد آ گیا سید الانبیاء فرماؤں بھی تیری شکل بھی میرے نال رلدی ہے تے عمل بھی میرے نال رلدا ہے گل سمجھو فحاجلا ایک پیر چکیا دوجا رکھیا جی میں آندے نے نچ پائے ایک مست ہو گئے تو جناب وجد جی میں آندا ہے وجد دے نال نچنا شروع ہو گئے حضرت جعفر یہ سن کے کہ حضور نے مینوں فرمایا ہے تیری شکل بھی میرے نال رلدی تیرا عمل بھی میرے نال رلدا ہے فحاجلا مست ہو کے وجد چائے ایک پیر چکیا گیا دوجا تھلے ٹکیا ہے پھر دوجا اسی طرح آپ نے تھوڑا جائے عمل ظاہر فرمایا ہے جی معلوم ہویا بعض اوقات وجدانی وجد دی کیفیت بن جاندی اور جسے حضرت زید نو فرمایا نا کہ انتا ہن بخاری دی روایت جس طرح دوسری روایتاں آیا ہے کہ انتا اخو رسول اللہ تو اللہ دے رسول دا بھرائیں بولو کیے بولو تے صحیح اے جی بخاری دے اندر اے آیا جی صحیح بخاری دا حدیث نمبر 2699 کنا نمبر ہے
2699 یہ فرمایا علی انند منی وانا من کا وقال لجعفر اشبات خلقی و خلقی وقال لزید انت اخونا و مولانا، تو ساڈا بھائی ہے و مولانا، اور تو ساڈا مولا ہے۔ بولو تے صحیح، تو ساڈا بھائی ہے۔ معلوم ہویا حضور نے علی نو بھی بھائی فرمایا، حضور نے حضرت زید نو بھی بھائی فرمایا۔ اے آکھنا زید علی، حضرت علی رسول دے بھائی سن تے حضرت زید نہیں سن، ہور کوئی نہیں سی نہ، حضور نے انہاں نو بھی فرمایا ہے پاک علی دا بھی بھائی ہونا حق ہے، لیکن دوجیاں نو بھی جنہاں نو فرمایا ہے انہاں دا بھی بھائی ہونا۔ آئی نہ سمجھ؟ اور اگلی گل ہے فرمایا وہ مولانا، تو ساڈا مولا ہے۔ ایتھے مولا تو مراد غلام نہیں، کیونکہ وہ آزاد ہو چکے سن جس نے فرمایا تھا۔ ایتھے غلام زر خرید جڑا ہوندا ہے وہ نہیں، تاں کر کے ملا علی قاری نے لکھنا پیا ہے شرح مرقات دے اندر انت اخونا اے فی الاسلام ہے، ساڈا تو برا ہے یعنی اسلام وچ، و مولانا اے ولینا و حبیبنا، تو ساڈا ولی ہے، تو ساڈا حبیب ہے، یعنی مولا دا معنی ایتھے سردار نہیں، ایتھے محبوب ہے۔ معلوم ہویا جیڑا مانا ایتھے وے وہی علی واسطے وے۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی جیڑا میرے نال محبت رکھدا ہے وہ علی نال بھی محبت رکھے گا۔ اور وہی مانا حضور نے زید واسطے بھی فرمایا کہ زید اے ساڈا مولا تے محبوب ہے، تے مڑ جدوں ساڈا مولا ہے تے جیڑا ساڈا مولا ہے وہ ہر ایک مومن دا مولا محبوب ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور خواجہ قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال۔ زندہ تمام حضرات تشریف رکھیے، باقی دوستوں بھی زیارت کرن دیو۔ تمام حضرات تشریف رکھیے، مرشد کریم لجپال دی باقی دوستوں زیارت کرن دیو۔ کوئی دوست اگر تشریف نہ لائے بڑی مہربانی تشریف رکھیے۔ تمام حضرات تشریف رکھیے، دعا فرماؤ، دعا حضرت صاحب فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی ساری مومنین دی دنیا آخرت چنگی کرے، گناہ معاف فرماوے، نیکی قبول فرماوے۔ چادر لمبیا کو بیت نہیں ہونا، چادر لمبیا کرو، چادر سارے اپنے اتنے بہ کے لمبیا کرو، چادر ایک دوسرے کندھے ہاتھ لگو، کندھے تے ہاتھ رکھ لو۔ اپنی اپنی جگہ تے بہ جاؤ درویشو، اپنی اپنی جگہ تے بہ کے ایک دوسرے کندھے تے ہاتھ رکھ لو۔ جنہیں جنہیں بیعت ہونا ہے ایک دوسرے کندھے ہاتھ رکھ لو، بیٹھ جاؤ آرام نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
محمدا وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولہ. بیعت کرتا ہوں تیری اس بات پر حکم مانوں گا شرع شریف کا جتنی طاقت رکھ سکوں گا نہ بے فرمانی کروں گا. تیری بیچ معروف کے جڑے طالب علم نے انہیں کو سوا باقی ہر نماز نہ 10 دفعہ درود شریف 10 دفعہ کلمہ شریف سندے والے 3 دفعہ کو لوگ اللہم آمین. سی وضاحت تھی گئی ہے کہ ہر کہیں دا ایمان بچ کے باقی ایجنڈے کو نہ مولا علی سہیں دا پاسے پورا نہیں تھیا. سیدہ خاتون پاک و حسنین کریمین و سارا ایسی مراد دوست احباب ڈھیر سارے انشاءاللہ وہ تفصیلی بیان جو کرنا پیا نا ربیع الاول شریف انشاءاللہ جڑا حسنین کریمین دور سے شریف دستار فضیلت لاہور اسی ناچیز دے کول سندر انشاءاللہ العزیز مکمل کرے سو. اتھا بھی دوست احباب کافی یوکی کھڑن تھیں جی انشاءاللہ العزیز اساں تواڈے کول بلا اے بیان مکمل کروے سوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اے بھی اعلان سن گئے 14 ربیع الاول 31 اکتوبر بعد نماز ظہر بروز جمعرات ناچیز دا خطاب ہو سی قصبہ گجرات قرآن مال شریف ہاں ہاں انشاءاللہ. اے پھاڑوئے شہید کتنے اوکے ہیں. اچھا بھئی لئیے شہر دا یہ کیا 14 اکتوبر ایک ہاں ہاں وہ 14 دے 14 خیر ہے. ہاں ہاں اچھا اچھا 14 اکتوبر مطابق 7 ربیع الاول بروز جمعرات 11 بجے دن لیا شہر دی مرکزی عیدگاہ دے وچ کل پاکستان عظیم الشان حسن حسین سائیں دا عرس شریف او ویسے جلسہ سالانہ ہوندے تے عرس حسنین کریمین دے عرس شریف دے حوالے نال مطلب نام پہلی مرتبہ اتھوں ہو سی تے ناچیز دا خطاب ہو سی.